الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها صدق اللہ العظیم۔ دوستو اور بزرگوں، کافر لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ قرآن اگر اللہ کی کتاب ہے اور اللہ ایک بہت جلیل القدر ہستی ہے، تو پھر قرآن اگر اللہ کا کلام ہے تو اللہ کے کلام کو بھی جلیل القدر ہونا چاہیے، کیونکہ بادشاہوں کی باتیں بھی باتوں کی بادشاہ ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر قرآن میں اگر مچھر کی مثال آتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مچھر جیسی گھٹیا چیز کی مثال دینا یہ اللہ کا کام نہیں ہے، لہذا نعوذ باللہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی پہلے سپارے میں سورہ بقرہ کے اندر، ان اللہ لا یستحی، اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا نہیں آتی، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، کہ وہ مچھر کی ایک مثال بیان کرے، فما فوقا، یا اس سے بھی چھوٹی۔ تو پچھلے دنوں ایک تحقیق میرے نظر سے گزر، میں حیران رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ کتنی جلیل القدر ذات ہے اور کتنی حکمت والی ذات ہے۔ سائنسدانوں نے کیا کیا، ایک مچھر کو لیا اور اس کو 500 گنا بڑا کر دیا۔ اب اس کو دیکھا تو حیران رہ گئے کہ ایک مچھر کی عام طور پہ 100 آنکھیں ہوتی ہیں اور ہر آنکھ ایک مکمل آنکھ ہے۔ جیسے مکھی کی ایک آنکھ ہوتی ہے لیکن وہ کمپاؤنڈ آئی ہوتی ہے، اس کی آنکھ کے مختلف حصے ہوتے ہیں، اس کی آنکھ کا ایک حصہ سفید رنگ دیکھتا ہے، ایک سیاہ رنگ دیکھتا ہے، ایک سرخ رنگ دیکھتا ہے، ایک روشنی میں دیکھتا ہے، ایک اندھیرے میں دیکھتا ہے، اس طرح۔ لیکن مچھر کی 100 آنکھیں اور ہر آنکھ ایک مکمل آنکھ ہے۔ اس کے منہ میں 64 دانت ہیں، اس کے 3 دل ہیں، ایک دائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے، ایک بائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے، ایک اس کے سینٹرل باڈی کو، درمیانے حصے کو جسم کے کنٹرول کرتا ہے۔ مچھر کے منہ میں مختلف قسم کے اوزار لگے ہوئے ہیں، اس کا ایک سینسر ہے، جب یہ آتا ہے کسی آدمی کو کاٹنے کے لیے، کمرے میں گھستا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، اندھیرا ہے، بالکل کچھ نظر نہیں آ رہا، ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، اس نے کمبل میں چادر میں اپنے آپ کو لپیٹا، صرف ایک ناک کی نوک اس کی نظر آ رہی ہے۔ یہ مچھر کیا کرتے آتی ہے، اپنا سینسر آن کرتا ہے، مختلف چیزوں پر بیٹھتا ہے، اس کا ٹیمپریچر دیکھتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا ٹیمپریچر کتنا ہے، تو یہ آتا ہے چیزوں کو چیک کرتے ہیں، جیسے ہی اسے انسان کے ناک کے اوپر بیٹھتا ہے، یہ چیک کرتا ہے، پتہ چلتا ہے 98.6 ڈگری فارنہائٹ، تو انسان ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے جی، ایک چھوٹا سا انجیکشن نکالتا ہے منہ سے اور وہاں پر اینستھیزیا لگا دیتا ہے، وہ جگہ سن ہو جاتی ہے۔ اب کیا کرتا ہے، 2 پاؤں نکالتا ہے، جس طرح کے کرین کے پاؤں ہوتے ہیں فکس کرنے کے لیے، اپنے آپ کو فکس کرتا ہے۔ ایک چھری نکالتا ہے منہ سے اور وہاں پر ایک سکوئر کاٹتا ہے، ایک مربع، ایک خانہ کھولتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے، 2 اسٹیرر نکالتا ہے، مدانی ٹائپ 2 چیزیں نکالتا ہے منہ سے، اور وہاں پر جو خون اس کو نظر آ رہا ہے اس کو کیا کرتا ہے، اس کو ہلاتا ہے، اس طرح خون لسی کی طرح جی ہلانے سے پتلا ہو جاتا ہے، گاڑھا خون یہ سک نہیں کر سکتا، نہیں چوس سکتا۔ اب یہ منہ سے شکر نکالتا ہے اور بڑے آرام سے اس خون کو سک کر لیتا ہے، پی لیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی جاتا ہے یہاں پر اینستھیزیا ٹوٹ جاتا ہے اور اس آدمی کو خارش ہوتی ہے تو ایک دم اپنے آپ کو ایسے مارتا ہے، تھپکی دیتا ہے اور مچھر جا چکا ہوتا ہے۔ دیکھ لیں ذرا، تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اعلان فرما دیا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، کہ اللہ تعالیٰ ایک مچھر کی مثال بیان کرنے سے بھی نہیں شرماتا، ان کو حیا نہیں آتی۔ ایک مچھر اتنی بڑی چیز ہے، دیکھ لیں ذرا۔ پھر فرمایا فما فوقا، چاہے وہ مچھر سے چھوٹی چیز ہو۔ اب اندازہ کریں، مچھروں کے اندر ایک مچھر ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے اینوفیلیز۔ اینوفیلیز مچھر کی جو مادہ ہے، اس کے تھوک کے اندر، اس کے منہ میں تھوک کے اندر ایک چھوٹا سا جرثومہ پایا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے پلازموڈیم، ایک مکمل لیونگ باڈی،
اور یہ کیا کرتا ہے، جب یہ اینوفیلز مچھر کی فیمیل مادہ کسی انسان کو کاٹتی ہے تو پلازموڈیم اس کے جسم میں داخل کر دیتی ہے، اس طرح اس آدمی کو ملیریا ہو جاتا ہے۔ پلازموڈیم کو ملیریل پیراسائٹ بھی کہتے ہیں۔ تو دیکھیں اب مچھر کتنا ہے، اس کی مادہ کتنی ہوگی، پھر اس کا منہ کتنا ہوگا، اس کی منہ کا تھوک کتنا ہوگا، پھر اس کے اندر لیونگ باڈی کتنا ہوگا۔ تو اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو حیا نہیں آتا اس بات کو بیان کرے ایک مچھر کی مثال کو یا اس سے بھی چھوٹی چیز۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اسلام جیسا لاجواب مذہب نہ پہلے کبھی آیا نہ بعد میں آئے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، اسلام اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی اللہ نے کمی نہیں چھوڑی، نہ اس کی جزیات کے اندر، نہ اس کی انتہا کے اندر، نہ اس کی ابتدا کے اندر، نہ اس کے درمیان کے اندر۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہمیں غور کرنے کی توفیق دے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ان کی ذات پر روز بروز ہمارا ایمان بڑھتا جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔